السلام علیکم دوستوں، امید ہے کہ آپ تمام لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ایک بار پھر خوش آمدید ہماری آج کی ویڈیو میں۔ جیسا کہ ہم بات کرتے آئے ہیں ان مخلوقات کی جو ہماری چشم عالم سے پوشیدہ ہیں، لیکن ہماری اسی دنیا میں اپنا وجود رکھتی ہیں، اپنی موجودگی کا احساس دلاتی ہیں اور ہمارے سامنے مختلف صورتوں، مختلف شکلوں میں ظاہر ہوتی ہیں۔ آج بھی ایک ایسی ہی کہانی ہمارے پاس موجود ہے۔ یہ کہانی جس دوست نے شیئر کی ہے وہ بتاتے ہیں کہ 14 نومبر سن 1995 کی وہ اندھیری رات تھی۔ سردیوں کا موسم تھا اور گہرا دھند چھایا ہوا تھا۔ سرد موسم کے ساتھ تیز ہوائیں بھی چل رہی تھی، جس کی وجہ سے اس کالی رات میں روٹ نمبر 375 کی بس اپنی روزمرہ کی طرح اپنی منزل کی طرف روانہ۔ بس کے اندر مسافروں سے تمام سیٹیں بھری ہوئی تھیں، جن میں ہر مسافر کو کسی نہ کسی بس اسٹاپ پر اترنا تھا۔ لوگ اپنی اپنی منزل پر پہنچنے کے لیے بہت بے چین تھے، کیونکہ سردی کا موسم تھا اور رات بھی ہو چکی تھی۔ اس لیے بس ہر بس اسٹاپ پر رکتے ہوئے آگے بڑھ رہی تھی، تاکہ جو مسافر جہاں اترنا چاہتا وہ بس سے اتر جائے۔ آہستہ آہستہ بس تمام اسٹاپس پر رکتے ہوئے آگے بڑھی اور مسافر اترتے گئے۔ اب بس مکمل طور پر مسافروں سے خالی ہو چکی تھی۔ جب تمام مسافر بس سے اتر کر اپنے اپنے گھروں کی طرف چلے گئے تو بس میں ڈرائیور اور ایک خاتون کنڈکٹر کے علاوہ کوئی نہ رہا۔ بس کو رات میں بھی بہت لمبا سفر طے کرنا تھا، جو گھنے جنگلوں اور بلند و بالا پہاڑوں کے درمیان سے گزرتا تھا۔ اس سے ابھی 7 اسٹاپس پار کرنے تھے، جو ڈرائیور کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھا۔ اور چیلنج کیوں نہ ہو، کیونکہ سردیوں کے موسم میں جنگلوں اور پہاڑوں کے درمیان گاڑی چلانا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ جہاں بس کی روشنی پڑے صرف دھند نظر آتی تھی، چاروں طرف سناٹا پھیلا ہوا تھا اور گھماؤدار سڑکیں تھیں۔ ایسی سڑک پر بس جیسے بڑے گاڑی کو چلانا بہت مشکل کام تھا۔ پھر بھی بس ڈرائیور اور خاتون کنڈکٹر نے ہمت جمع کی، بس میں سوار ہوئے اور بس کو اسٹارٹ کر کے آگے کی طرف چل پڑے۔ اب بس نمبر 375 آدھی رات کو گہرے دھند کے درمیان اپنی رفتار سے چل رہی تھی۔ اس میں 1-2 بس اسٹاپس پار بھی کر لیے تھے۔ اچانک اگلے اسٹاپ پر کچھ اور لوگ سوار ہوئے، جنہیں دیکھ کر لگتا تھا کہ وہ مسافر ہیں اور اپنے سفر کے لیے بس کا انتظار کر رہے تھے۔ ان میں ایک بوڑھی عورت اور اس کے ساتھ ایک 19 سالہ لڑکا تھا جو بس میں سوار ہوئے۔ ان کے بعد ایک جوڑا بھی بس میں چڑھا۔ اب بس میں کل 6 لوگ تھے، جن میں 4 مسافر، بس ڈرائیور اور ایک خاتون کنڈکٹر شامل تھے۔ ڈرائیور کے پیچھے والی سیٹ پر وہ جوڑا جا کر بیٹھ گیا اور دروازے کے پاس والی سیٹ پر وہ 19 سالہ لڑکا بیٹھا، جو بوڑھی عورت کے بالکل سامنے والی سیٹ پر تھا۔ جب بس ان 4 مسافروں کو لے کر اس اسٹاپ سے روانہ ہوئی تھی تو رات بہت گہری ہو چکی تھی۔ آگے کسی مسافر کے بس میں چڑھنے کا امکان نظر نہیں آ رہا تھا، اس لیے ڈرائیور نے خاتون کنڈکٹر سے بس کا دروازہ بند کرنے کو کہا۔ سڑک پر چلتی بس کے اندر سرد ہوا بھی داخل ہو رہی تھی۔ آہستہ آہستہ جب بس مزید 4 اسٹاپس پار کر گئی تو ٹھنڈ کی وجہ سے دروازہ بند بھی کر دیا گیا، پر اچانک ایک سنسان سڑک پر رات کے اندھیرے میں ڈرائیور کو کچھ لوگ نظر آئے۔ وہ صرف 2 افراد تھے، لیکن جہاں وہ کھڑے تھے وہاں کوئی بس اسٹاپ نہیں تھا۔ ڈرائیور نے سوچا کہ بس نہیں روکے گا، لیکن خاتون کنڈکٹر کو ان پر ترس آ گیا۔ وہ ڈرائیور سے بس روکنے کی درخواست کرنے لگی اور سمجھانے لگی کہ یہ اس روٹ کی آخری بس ہے اور رات کے وقت یہ 2 لوگ اپنے گھر کیسے جائیں گے۔ خاتون کنڈکٹر کی بات سن کر ڈرائیور نے بس روک کر ان 2 لوگوں کو بس میں بٹھا لیا۔ بس نمبر 375 میں حیران کن منظر یہ تھا کہ ڈرائیور کو سڑک پر جو 2 لوگ نظر آئے تھے وہ بس میں چڑھنے کے بعد 2 سے 3 ہو گئے تھے۔ انہیں دیکھ کر لگتا تھا کہ وہ کسی ڈرامہ کمپنی سے آئے ہیں، جو رات زیادہ ہونے پر تھک جانے کی وجہ سے اپنے کپڑے تبدیل کرنا بھول گئے ہیں۔ وہ بالکل عجیب لگ رہے تھے۔ ان کا چہرہ یکدم سفید تھا، بڑے بڑے بال تھے جو خوفناک لگ رہے تھے۔ ان میں سے تیسرا شخص ایک کے کندھے پر اپنا سر ٹکائے اور جھکائے ہوئے تھا، جو بہت عجیب لگ رہا تھا۔ خیر، کچھ دیر تک بس کے تمام مسافر ان تینوں کو دیکھ کر آپس میں باتیں کرنے میں مصروف ہو گئے اور کچھ لوگ نیند بھی لینے لگے، لیکن وہ بوڑھی عورت جو بار بار پیچھے مڑ کر ان لوگوں کو دیکھ رہی تھی، اسے لگ رہا تھا کہ کچھ گڑبڑ ہے، اس لیے وہ ان تینوں پر زیادہ توجہ دے رہی تھی۔ اچانک اگلے اسٹاپ پر بس رکی اور وہاں سے وہ جوڑا بس سے اتر گیا۔ جوڑے کے اترنے کے بعد بس نمبر 375 اپنے 7 لوگوں کو لے کر اگلے اسٹاپ کی طرف روانہ۔ جب کچھ وقت تک بس چلتی تو ایک بار پھر بوڑھی عورت نے پیچھے مڑ کر ان 3 لوگوں کو دیکھا اور پھر اپنے سامنے بیٹھے 19 سالہ لڑکے کی طرف دیکھا۔ اچانک اس نے لڑکے کو زوردار تھپڑ مار دیا اور بلند آواز میں چلانے لگی کہ میرا پرس غائب ہو گیا، تم نے ہی چوری کیا، میرا پرس جلدی واپس کرو، بتاؤ تم نے میرا پرس کیوں چوری کیا۔
میرا پرس کہاں ہے؟ بوڑھی عورت کے شور شرابے سے بس میں موجود تمام لوگ حیران رہ گئے کہ اچانک اس بوڑھی عورت کو کیا ہو گیا اور اس کا پرس کس نے چوری کر لیا۔ سب لوگ ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ تب لڑکے نے بوڑھی عورت سے کہا کہ میں نے آپ کا پرس نہیں چوری کیا، میں بھلا ایسا کیوں کروں گا؟ لڑکے کی بات سن کر خاتون کنڈکٹر نے بھی بوڑھی عورت سے کہا کہ ہاں، وہ لڑکا آپ کا پرس کیسے چوری کر سکتا ہے، کیونکہ وہ تو آپ کے سامنے بیٹھا ہے، آپ کو ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ ڈرائیور اور کنڈکٹر کے بار بار لڑکے کو بے قصور بتانے کے باوجود بوڑھی عورت اپنی بات سے پیچھے نہ ہٹی۔ وہ لڑکے کو قصوروار ٹھہراتے ہوئے ڈرائیور سے اگلے اسٹاپ پر بس روکنے اور لڑکے کو پولیس اسٹیشن لے جانے کی بات کرنے لگی۔ ڈرائیور نے آخرکار مجبور ہو کر اگلے اسٹاپ پر بس روکی، ان دونوں کو بس سے اتار دیا۔ جب بوڑھی عورت نے لڑکے پر چوری کا الزام لگا کر اسے بس سے اتار دیا اور خود بھی اتر گئی تو لڑکا بہت پریشان ہو گیا۔ اس کے ذہن میں سوال تھا کہ جب میں نے چوری کی ہی نہیں تو یہ بوڑھی عورت مجھ پر ایسا الزام کیوں لگا رہی ہے؟ تب بوڑھی عورت نے اپنے ارد گرد دیکھا، پھر لڑکے کی طرف دیکھ کر ایک لمبی راحت کی سانس لی اور پریشان لڑکے کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولی، پریشان نہ ہو، میرا پرس چوری نہیں ہوا، میں نے یہ چوری کا ڈرامہ صرف تمہاری جان بچانے کے لیے کیا، کیونکہ اگر میں ایسا نہ کرتی تو شاید ہم لوگ زندہ نہ ہوتے۔ عورت کی بات سن کر لڑکا حیران ہو کر بولا، کیا آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ نے میری جان کیسے اور کس سے بچائی؟ تب بوڑھی عورت نے لڑکے سے کہا، تمہیں یاد ہے کہ بس میں جب ہم سفر کر رہے تھے تو سنسان راستے میں دو لوگ بس میں چڑھے تھے جو بس کے اندر تین نظر آ رہے تھے، میں تب سے انہیں دیکھ رہی تھی، کچھ شروع سے ہی عجیب لگ رہے تھے، میں سمجھ گئی تھی کہ وہ عام انسان نہیں ہے، اور جانتے ہو مجھے اس وقت پوری طرح یقین ہو گیا جب ہوا سے ان کے کپڑے ادھر ادھر اڑ رہے تھے، میں نے ان کے پاؤں کی طرف دیکھا تو سکتے میں آ گئی کیونکہ ان کے پاؤں ہی نہیں تھے۔ تب میں جان گئی کہ وہ انسان نہیں بھوت ہے، اس لیے میں نے پرس چوری کا ڈرامہ کیا تاکہ خود کو اور تمہیں بس سے اتار سکوں۔ یہ سب باتیں سن کر لڑکے نے بوڑھی عورت کا شکریہ ادا کیا۔ وہ دونوں پولیس اسٹیشن گئے اور پولیس کو پوری بات بتائی، لیکن پولیس نے اس بات کو سنجیدگی سے نہ لیا اور ان دونوں کو گھر جانے کے لیے کہہ دیا۔ جب بوڑھی عورت اور لڑکا بس نمبر 375 کی یہ واقعہ سنانے پولیس اسٹیشن گئے تو ان کی باتوں کو سنجیدگی سے نہیں لیا گیا، لیکن اگلے دن صبح پولیس کو اطلاع ملی کہ یونمنگ ہوئن بس ٹرمینل سے فریگرنٹ بل تک جانے والی روٹ نمبر 375 کی بس غائب ہے اور وہ اپنے مقررہ اسٹیشن پر نہیں پہنچی۔ تو یہ خبر پورے شہر میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ یہ واقعہ پولیس کے لیے ایک چیلنج بن گیا، جس سے پولیس یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ رات کو بوڑھی عورت اور لڑکے نے جو بات کی تھی وہ واقعی سچ تھی۔ اس کے بعد پولیس نے فوراً ایکشن لیا اور بوڑھی عورت اور لڑکے کو پولیس اسٹیشن بلا کر بس نمبر 375 کے بارے میں تفصیلی معلومات لی۔ پولیس نے فوراً بس کی تلاش شروع کر دی اور اس روٹ کے تمام CCTV کیمرے چیک کیے، لیکن سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ ان کیمروں میں اس سڑک پر کوئی بس نظر نہیں آئی، جس سے بس کا پتہ لگانا اور مشکل ہو گیا۔ جب پولیس نے بس نمبر 375 کے روٹ کے کیمرے چیک کیے اور ہر جگہ کی تلاشی لی، لیکن اس وقت پولیس کو کوئی سراغ نہ ملا۔ لیکن 16 نومبر کو پولیس کو کہیں سے اطلاع ملی کہ یہ تقریباً 100 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک ندی میں بس گری ہے۔ پولیس فوراً اپنی ٹیم کے ساتھ حادثے کی جگہ پر پہنچی اور کرین کی مدد سے بس کو باہر نکالا۔ بس کے اندر سے 5 لوگوں کی لاشیں برآمد ہوئیں، جن میں ایک عورت کی لاش بھی شامل تھی۔ تحقیقات میں پتہ چلا کہ یہ وہی بس نمبر 375 تھی جو غائب ہوئی تھی۔ بوڑھی عورت اور نوجوان نے اس رات جو بتایا تھا کہ بس میں ڈرائیور اور خاتون کنڈکٹر کے علاوہ 3 اور لوگ تھے جو انسان نہیں بلکہ بھوت لگ رہے تھے، کیونکہ ان کے پاؤں ہی نہیں تھے۔ بس کو ندی سے تقریباً 2 دن بعد نکالا گیا۔ پتہ چلا کہ بس میں 5 لوگوں کی لاشیں ہیں، لیکن 2 لاشیں صحیح سلامت ہیں، جبکہ باقی 3 لاشیں مکمل طور پر سڑ گئی تھیں۔ آخر 2 دن میں لاشیں کیسے سڑ سکتی ہیں؟ یعنی وہ 3 لاشیں واقعی کسی بھوت کی تھیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی دکھایا گیا اور دیکھا گیا کہ جس سڑک پر بس چل رہی تھی اس کے تمام CCTV کیمروں میں بس کا کوئی پتہ نہیں چلا، یعنی کیمروں میں بس ریکارڈ نہیں ہوئی۔ یہ بات سب کو حیران کر گئی۔ تیسری بات جو سب سے عجیب تھی وہ یہ کہ بس کے فیول ٹینک میں اتنا ایندھن ہی نہیں تھا کہ بس مزید 100 کلومیٹر چل سکتی، لیکن یہ کیسے اور اتنی دور تک جا سکتی؟ بعد میں جب فیول ٹینک کھولا گیا اور دیکھا گیا کہ اس میں کتنا ایندھن بچا ہے تو یہ حقیقت سامنے آئی کہ ٹینک میں ایندھن نہیں تھا بلکہ ایندھن کی جگہ خون تھا۔ پورا ٹینک خون سے بھرا ہوا تھا، جسے دیکھ کر سب لوگ خوفزدہ ہو گئے۔ یہ باتیں پورے شہر میں پھیل گئیں، اس لیے بس نمبر 375 کی خوفناک کہانی آج بھی لوگوں کے ذہنوں میں موجود ہے۔ اگرچہ بہت سے لوگ اس واقعے کو ایک خیالی کہانی سمجھتے ہیں، لیکن کچھ لوگ اسے سچ بھی مانتے ہیں، اور یہ کہانی سچ بھی ہے کیونکہ یہ کہانی بتانے والے
کوئی اور نہیں بلکہ اس بس ڈرائیور کے اپنے اہل خانہ ہیں۔ ایسے تمام تر واقعات ہمیں پچھلی ایک سال میں بھی کچھ دوستوں نے شیئر کیے اور آج بھی ہمیں یہ سننے کو ملا۔ مختلف واقعات مختلف زاویوں کے ساتھ یہ مخلوقات نمایاں ہوتی ہیں، ان کے اپنے مقاصد اپنے عزائم ہوتے ہیں۔ ہمارے کرنے کا جو کام ہے وہ صرف اتنا ہے کہ خیال رکھیں، احتیاط برتیں، کلام الہی کا ورد جاری رکھیں اور اپنے آپ کو اور اپنے ارد گرد لوگوں کی حفاظت کو یقینی بنائیں۔ بہت شکریہ آپ تمام لوگوں کا۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ اپنے خیالات کا اظہار ضرور کمنٹ سیکشن میں کیجیے گا اور اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اگر آپ کے پاس بھی ایسی کوئی کہانی ہو تو ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔ یہ ہم ڈسکس کریں گے سیٹرڈے کو۔ تب تک جڑے رہیے ہمارے ساتھ اور انتظار کیجیے اگلے پارٹ کا۔